پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر بڑے بڑے پہاڑ گھنے جنگلات اور وسیع میدان موجود تھے۔ انسان چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عام انسانوں کے ساتھ ساتھ بلند قامت جنگجوؤں کی ایک پراسرار قوم بھی موجود تھی۔ یہ جنگجو عام انسانوں سے 2 یا 3 گنا بڑے ہوتے اور ان کی طاقت غیر معمولی ہوا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط تھے بلکہ ان کے پاس ایسے جادوئی ہتھیار بھی تھے جو عام انسانوں کے لیے ناقابل فہم تھے۔ ان عظیم القامت جنگجوؤں کے پاس ایسی بھی ہیکل تلواریں تھیں جنہیں ایک عام انسان اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی تلواریں خاص جادوئی دھاتوں اور مضبوط ترین پہاڑی پتھروں کو پگھلا کر بنائی جاتی تھیں۔ ان تلواروں کی لمبائی 10 سے 15 فٹ تک ہوتی اور ان کے بلیڈ پر قدیم زمانہ میں نقش و نگار کندہ ہوتے۔ یہ تلواریں عام ہتھیاروں کی طرح نہیں تھیں بلکہ ان پر ایسے جادوئی تعویذ اور منتر کندہ کیے جاتے جو انہیں ناقابل تسخیر بنا دیتے۔ کہا جاتا تھا کہ جب یہ جنگجو اپنی تلواروں کو زمین پر مارتے تو زمین لرزنے لگتی اور پہاڑوں میں دراڑیں پڑ جاتی تھیں۔ جب یہ جنگجو اپنی سرزمین پر چلتے تو ان کے قدموں کی گرج دور دور تک سنائی دیتی۔ ان کی موجودگی ہی دشمن کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ جب وہ میدان جنگ میں اترتے تو درخت ان کے وار سے گرنے لگتے اور زمین دھول سے بھر جاتی۔ ان کے جسم پر پہاڑی جانوروں کی کھالیں ہوتی تھیں اور ان کے سروں پر بڑے بڑے سینگوں والے خول پہنے ہوئے ہوتے تھے جو ان کی دہشت میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان جنگجوؤں میں رائے گر سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھا۔ اس کا قد 15 فٹ تھا اور اس کی تلوار کسی پل کے برابر لمبی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہزاروں جنگیں لڑیں اور کبھی شکست نہ کھائی۔ دشمن قبیلے اس کا نام سن کر ہی میدان چھوڑ دیتے۔ وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ اپنے قبیلے کا محافظ بھی تھا جو اپنی قوم کے لوگوں کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایک پراسرار سایہ دار مخلوق نے اسے للکارا۔ یہ مخلوق عام دشمنوں کی طرح نہیں تھی بلکہ کسی اور ہی دنیا کی لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک تاریک جادو سے بنی ہوئی تلوار تھی۔ رائے گر نے اس مخلوق کے چیلنج کو قبول کیا اور ان دونوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں آسمان پر بادل گرجنے لگے، زمین ہلنے لگی اور درخت جڑ سے اکھڑنے لگے۔ رائے گر اور وہ مخلوق کئی گھنٹوں تک لڑتے رہے لیکن پھر اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دونوں جنگل کے اندر گم ہو گئے۔ جب دھواں چھٹا تو وہاں نہ رائے گر تھا اور نہ ہی وہ پراسرار مخلوق۔ آج بھی پرانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت کسی ویران پہاڑ کے قریب جا کر خاموشی سے کھڑا ہوا جائے تو وہاں ایک گرجدار آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی عظیم جنگجو اب بھی سانس لے رہا ہو، کسی ایسے لمحے کا انتظار کر رہا ہو جب وہ دوبارہ دنیا کے سامنے آ سکے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان 2 قامت جنگجوؤں کی قدیم تلواریں دیکھی ہیں جو کسی پہاڑ کی کھو میں یا کسی ویران وادی میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں جیسے یہ صرف ان جنگجوؤں کے لیے ہی بنی ہوں جو کسی دور میں دنیا کے حکمران تھے۔ یہ کہانی نسل در نسل چلتی رہی اور کچھ لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ وہ عظیم جنگجو کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، وقت کے صحیح لمحے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ دنیا کے سامنے آ سکیں۔ دوستو، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا واقعی ہی وہ دوبارہ سامنے آئیں گے یا ایسی کوئی قوم تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹس میں۔ دس اسٹوری بائی مسٹر آصف عثمان۔ مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔